فیس نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کشمیر کے حوالے سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کس ملک میں گئے ہوں؟ میں کوئی مخالفت میں نہیں کہہ رہا، میں گنجائش نہیں ہے نا، آگے گنجائش نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس کی کوئی خواہش نہیں ہوگی عمران خان صاحب کی، آگے گنجائش نہیں ہے پاکستان کے لیے. فرانس نے ہمیں پرانے معراج تیاروں کے وہ نہیں لینے دیے، وہ ان کے وہ کھوکھے جیسے نہیں لینے دیے، اس نے نہیں لینے دیے. اس نے امریکہ نے ٹرکی کو نہیں دیے منجر گن شپ ہیلی کاپٹر کے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. وہ میں یہ جب ہوا نا، یہ جو اللہ نے ادھر ہمیں بڑی کامیابی تھا کہ ہندوستان کا منہ کالا ہوا، وہ 27 فروری کو کشمیر کے بارڈر پر جب وہ ایریل بیٹل لڑی گئی، وہ ہوائی سروس بند ہو گئی تو میں ادھر گیا ہوا تھا، تو میں پھنس گیا وہاں پر. انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے آنا ہے، کچھ یہ جو تھے پارلیمنٹ کے ممبر جو کشمیری نژاد ہیں یا پاکستانی نژاد ہیں، تم بھی آ جاؤ ادھر. اب میں ادھر چلا گیا، اندر بحث ہو رہی تھی تو میں وہ ٹی وی پہ سن رہا تھا، نیچے ہی وہاں بیٹھا ہوا تھا. وہ ایک نے کہا ادھر آزاد کشمیر کا وزیر اعظم آیا ہوا ہے، ادھر پھر رہا، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو ان کا ادھر منسٹر کہتے ہیں جو سرکاری ملازم ہوں، تو جو عوامی نمائندہ اس کو سیکرٹری کہتے ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ. اس نے کہا جی وہ چونکہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے لہذا مجھ سے بات نہیں کر سکتے. اپنے کام کے لیے برطانیہ کے وزیر داخلہ آئے تھے میرے ساتھ، انہوں نے میٹنگ کی کدھر، ادھر میریٹ میں، ایک قیدی کو چھڑوانا تھا. وہ اس کو مجھے میں گیا تھا، میں صدر اکرم صاحب نے کہا بیٹا تم جاؤ ادھر، میں ایز اے منسٹر گیا اس سے ملنے کے لیے. اس کے لیے تو آیا، اس کی کانسٹیٹوئنسی کا تھا وہ. تو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس حوالے سے جو ہے نا ہمیں اپنی پالیسی میں تبدیلی کرنی پڑے گی، بنیادی تبدیلی کرنی پڑے گی. اگر آپ نے ہندوستان کو انٹرنیشنل ارینا میں اگر آپ اس کو شکست دینی ہے تو اس کو کشمیری دیں گے. وہ جو اس طرف کے بیچارے کشمیری، ان کا بڑا پرابلم ہے، ادھر ڈوئل نیشنلٹی آیا نہیں ہے، ان کو واپس بھی جانا پڑتا ہے. وہ جاتے ہیں ان کو بیچاروں کو جو جس عذاب کا نشانہ بننا پڑتا ہے. تو ادھر کم از کم یہ ہے کہ یہ جو کشمیری ہیں ان کو تو ادھر کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ میری ایک آپ سے گزارش تھی کہ ہمیں ایک اپروچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور ایشوز کو اٹھانے کی ضرورت ہے. آسیہ درابی صاحب کا معاملہ ہے، کل میں آج بھی کہا، میں شکر گزار ہے شیر مزاری صاحبہ کو، نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس ایشو کو اٹھایا. اس طرح کے اور ایشوز ہیں، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں فلاں جانا پڑتا ہے. اب ادھر بھی دیکھنا پڑتا ہے، کسی کو تو ہمارے الٹ بھی ہو جاتا ہے. جب یہ پچھا ہوا تھا اس کا، وہ جو ہندوستان کا ہم نے جاسوس پکڑا تھا، اس کے لیے تیاری کیا ہماری. جذباتی فیصلے ہم نے نہیں کرنے ہیں، ہم نے حقائق کو دیکھ کر فیصلے کرنے ہیں. تو یہ ایک میری آپ سے گزارشات تھی. باقی اگر آپ کوئی بابر ایک منٹ، ون بائی ون، ایک تو اپنی باری کا انتظار کیجیے گا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کشمیر کاز کے لیے پاکستان کی کوششوں سے خوش نہیں ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ خود، آپ کا ٹینیور آلموسٹ پورا ہونے والا ہے، آپ اپنی کوششوں سے مطمئن ہیں کہ آپ نے صحیح کوشش کی؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس نیشنل پریس کلب نے ایک بہت قیمتی بندہ آپ کو دیا تھا، اس کی کارکردگی کے حوالے سے بتائیے کہ اس سے آپ خوش ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ کہ ایک کشمیر لیگ ہو رہی ہے، کرکٹ لیگ، آپ اس کو آپ اون کر رہے ہیں کہ نہیں؟ پہلی بات آپ نے یہ کہا کہ مجھے حکمت عملی سے اختلاف ہے کشمیر کے حوالے سے. میرے نزدیک میں حکمت عملی بہتر کی جائے. میں نہیں کہتا کہ میں کوئی میں حکمت عملی سے مجھے اختلاف ہے اس سے. ایک تو یہ ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ میں نے کیا کیا. جو میں ایک پرائیویٹ سٹیزن کی حیثیت سے جاتا ہوں باہر، وہ الگ بات ہے کہ وہ سمجھتے یہ الیکٹڈ آدمی ہے، لیکن میری کوئی حیثیت تسلیم شدہ نہیں ہے باہر کہ میں مطلب تسلیم شدہ حیثیت. وہ اب یہ ہے کہ اس میں اصل میں ہمارا جو رول ہے ہمارے ڈائسپورا کا، میں بڑا شکر گزار ہوں، بڑا انہوں نے اچھا رول ادا کیا. مثلا میں جو یورپین یونین میں جاتے رہے، میری تو یورپین یونین کے ساتھ کچھ نہیں ہے، لیکن
وہ ڈائسپورا کا رول ہے. مثلا میں وہاں گئے, وہ جو تھا ایک MP تھا غالباً اس کا اسپین کا, اس نے مجھے کہا مجھے تمہارا نقشہ تمہارا جڑا بھی چاہیے آزاد کشمیر کا, مجھے لا کر دو, میں اپنے دفتر میں لگاؤں گا. دیا ہم نے, اس نے لگایا اپنے دفتر میں. تو یہ ایک کشمیری کی حیثیت سے جو ہم کوشش کر سکتے ہم نے کی ہے. خواہ وہ میں دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ کام وہ تھا لیکن ہم نے ٹرین مس کی ہے. میں نے نہیں کی, چونکہ میری مثلا جو UN کی جو رپورٹ ہے 2018 کی اور 2019 کی, وہ خود پاکستان نے خود آگے لے جانی تھی. وہ میں کوئی ساورن ملک تو ہوں نہیں کہ میں جا کر ادھر لے رہا ہوں اس کو. ہمارا کام ہے مظاہرے کرنے یا کسی کو ملنا. ہم ان کو ملے, ہاؤس کی جو تھی امریکہ کی جو فارن ریلیشن کی اس کا جو ممبر تھے ان سے ملے. وہ بیچارے بڑے ہمارے ہمدرد تھے, ان سے بات کی, جس جگہ پر جانا تھا بات کی. ادھر جاتے ہیں ہم اپنا اس میں اپنا UK کی اس میں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, یورپین یونین میں جاتے ہیں. اسلامی ممالک میں تو جمہوریت ہے نہیں ہے, تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اگر مڈل ایسٹ میں کون ہے ادھر جائیں گے, آپ بات ہی نہیں کر سکتے. تو وہ جو ہم نے کچھ کیا ہے زبانی طور پر, یا جو ایک جو رشتہ ہے جو پاکستان کے ساتھ مضبوط رکھنے کا, اس میں میں اللہ کے فضل سے مطمئن ہوں میں جو ہم نے کیا ہے. مطلب لیکن یہ ہے کہ میری کوئی وہ حیثیت نہیں ہے کہ جس سے جا کر آپ مجھ سے پوچھ سکیں بھائی فلاں جگہ تم فیل ہو گئے تھے, فلاں جگہ تم نے کشمیر ایشو ٹھیک طریقے سے نہیں اٹھایا. تیسری بات آپ نے کہا تھا, آپ نے ایک بندہ دیا تھا ہمیں, انہوں نے کہا جی جس دن میں وزیر بنا میں نے صحافت کے پیشے سے ناتا توڑ لیا. اچھا ایک منٹ, آخری بات آپ نے کہا کرکٹ والا معاملہ. آپ ہی کر لیجیے. وہ کرکٹ والا جو معاملہ ہے وہ ہم نے وہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے علم میں نہیں ہے. البتہ جب انہوں نے آیا تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لا ڈپارٹمنٹ سے بیٹھ کر ایک MOU سائن کریں تاکہ ہم اس کو اون کر سکیں. آپ کو پتہ ہے نا اس کے اندر بڑی انڈیا کی بھی IPL بڑی, تو ہم نے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جی بابا صاحب, آپ نے ابھی خود ہی ذکر کیا کا حوالہ اپنے اشاروں میں دیا ہے, تو میرا سوال آپ سے یہ کہ آپ کی پارٹی کے قائد پاکستان میں آزاد عدلیہ کے لیے جدوجہد کری, ان کا دعویٰ ہے کہ میں نے جدوجہد کی ہے. آزاد کشمیر میں 5 ججز کی برطرفی اور آپ بھی مبینہ طور پہ منظور نظر ٹھیکیدار کے خلاف فیصلے کی بنیاد پر چیف جسٹس آزاد کشمیر کی کرسی خطرے میں ہے. کیا یہ اقدام آزاد عدلیہ کے تصور کے منافی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے, آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ جسٹس اظہر سلیم بابر کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بنوا کر 8 ججز اپنی مرضی کے ہائی کورٹ آزاد کشمیر میں برقرار کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ محض الزامات ہیں. آپ یہ بھی لگا سکتے پوچھ سکتے تھے کہ آپ یہ کر کے تو کشمیر کو ہندوستان کے آگے بیچ دیں گے. مطلب مفروضہ ہے نا, برا نہ میں میری بات کا گزارش ہے کہ یہ میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 3 ججوں کو وہ جو 5 تھے میں ان کی شکل سے نہیں جانتا تھا. 3 جج ایسے تھے جن کو میں شکل سے نہیں جانتا کہ یہ اس نام کے. اخبار میں یہ بھی ہے کہ میں نے ہم نے سنا وہ جج 2 کروڑ روپے لے کر لگے. اب دیکھیں خدا کا خوف کرے, اس طرح مطلب ہے جو کچھ ہوا ہے وہ عدالتوں کے ساتھ کیا. میرا اگر ہاتھ بس چلتا میں کبھی کہ کئی معاملات ٹھیک کر چکا ہوتا, یعنی میں کر چکا ہوتا میں. باقی وہ جو آپ نے وہ دیکھے, بعض باتیں ایسی ہیں, میرا کوئی ٹھیکیدار کسی مجھے قسم اٹھا کر کہتا ہوں, یہ ادھر ہوتا تھا وہ ٹھیکیدار, وہ ایک دن بیٹھے CD یہ ہوتا ہے نا کال ڈپازٹ کی CD کہتے ہیں. میں نے کہا وہ کدھر ہے CD, لاؤ بھائی اس کو میں ڈال. اس نے کہا جی کون سی CD, میں ٹھیکیدار ہی نہیں, میں اس کلچر کا ہی نہیں ہوں, میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کیس کے ساتھ. لیکن میں نے سنا ہے لیکن یہ میں نے سنا ہے کہ وہ اور کی بات تھی. تو میرا کوئی اس طرح نہیں ہے. میرا مطلب ہے میری گزارش سنیں, ہم نے ججز کی تعداد بڑھائی. مجھے خواجہ فاروق صاحب ملے, PTI کے لیڈر. انہوں نے کہا وہ ملے تو میں نے انہوں نے کہا جی آپ نے ججوں کی تعداد بڑھائی, کیسز کا جلدی ڈسکلوز, میرے وہ جو معاملہ میرا بھی طے ہو گیا. میں نے تو عدالت کے لیے لڑائی لڑی ہے. تو باقی مجھ پر الزام لگا جی یہ برادریزم کرتا ہے, تو پھر وہ برادری والا وہی ہے نا, وہ چیف جسٹس